اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر ایک ساتھ دو خوف جمع نہیں کر سکتا، میں اپنے بندے پر ایک ساتھ دو خوف دو ڈر ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ دو خوف، ایک دنیا کا خوف ہے اور ایک آخرت کا خوف ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کر کے جیے گا، کل قیامت کے دن اسے ڈرنا نہیں پڑے گا، کہیں بھی نہیں ڈرنا پڑے گا، ہر جگہ اس کے لیے امن ہی امن ہوگا، شانتی ہی شانتی ہوگی، کہیں پر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، منمانی کی زندگی گزارتا ہے، بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، آنکھیں بند ہوئی، ڈر ہی ڈر، قبر کے مرحلے میں اس کے لیے ڈر ہوگا، میدان محشر میں اس کے لیے ڈر ہوگا، ہر جگہ اسے ڈرنا پڑے گا۔ جو اس دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے ہر جگہ ڈر ہی ڈر ہوگا۔ لیکن جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کے بعد اسے کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ؟ جہنم کا خطرہ، جہنم کا خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اللہ کی قسم اگر جہنم کے خطرے کی المناکی کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑ جائے، ہم دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، نشر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ یہ ایسے مرحلے ہیں کہ اگر ان مرحلوں کی شدت کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑ جائے، ہماری لذتیں ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ لوگوں سنو اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم جو میں جان رہا ہوں، اگر تم جان جاؤ گے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، زندگی بھر تم رونا سیکھ جاؤ گے، بہت زندگی میں بہت کم تم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے اگر جو میں جان رہا ہوں تم جان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تشریف فرما گئے تھے صحابہ کے ساتھ ایک جنازے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھے سوچ رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا آنسو گرا کہ آنسوؤں کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے ان آنسوؤں سے مٹی بھیگ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے بھائیو اس طرح کی زندگی کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس طرح کے مرحلے کے لیے تم بھی تیاری